ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، یعنی جن کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی اور انکساری کرنے والے مرد اور عاجزی اور انکساری کرنے والی عورتیں۔ خشوع اس کا کئی معنی ہے۔ ایک خشوع ہوتا ہے نماز کے اندر، نماز کے اندر خشوع اور خضوع یہ ہے کہ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ نماز ادا کی جائے، نماز پڑھتے ہوئے کوشش کی جائے کہ خیالات ادھر ادھر نہیں بکھرے، دھیان ادھر ادھر نہیں بٹے، نماز کے اندر پورا دھیان ہو۔ اور جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور یہ درجہ مرتبہ اگر تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا، یہ خاص بندگان خدا کا درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے، اور اگر تم اس مرتبے کو نہیں پا سکتے تو پھر کم از کم کیا ہونا چاہیے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ ضرور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو یہ کم از کم مرتبہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور رب ذوالجلال کی عبادت کر رہا ہے، اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی امر، اس کے حکم کی بجا آوری کر رہا ہے۔ تو خشوع نماز کے اندر ہے، پوری توجہ اور انہماک نماز کے اندر ہو، پھر فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ سنتیں اور مستحبات کا بھی خیال رکھنا، تو یہ ہوتا ہے خشوع اور خضوع نماز کے اندر۔ خشوع کا عمومی معنی عاجزی اور انکساری کرنا، تو یہاں مراد ہے عاجزی اور انکساری کرنے والے مرد اور عاجزی اور انکساری کرنے والی عورتیں، یعنی تکبر اور غرور نہیں ان کے اندر ہوتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ صدقہ ایک ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہے صدقہ نافلہ۔ صدقہ واجبہ تو ہے زکوٰۃ، کہ جو بھی اپنی ضروریات سے فارغ روپیہ پیسہ سونا چاندی زیورات اور مال تجارت وغیرہ ہے، اس کا 2.5%، 2.5% یہ ہر سال اس کا غرباء، مساکین، یتامہ، بیوہ، ضرورت مند جو زکوٰۃ کے یعنی لینے کے اہل ہیں ان کو دیا جائے۔ اسی طرح اس کے علاوہ صدقہ فطر آ جاتا ہے، قربانی آ جاتی ہے، یہ تمام صدقات واجبہ میں آتے ہیں۔ اور صدقات نافلہ اس کے بعد ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں، حاجت مندوں، سائلوں کو دیا جائے۔ تو یہ متصدقین متصدقات، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے، صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ دونوں اس کو شامل ہیں۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی
عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے مرد اور عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو 9 صفتوں کا یہاں پر بیان ہوا، ان المسلمین والمسلمات سے لے کر 9 صفتیں جو ہیں وہ بیان ہوئی، اور اس میں الگ الگ مردوں اور عورتوں کا ذکر ہوا۔ اور یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن پاک میں عموماً جو ہے مذکر کا صیغہ استعمال ہوا، اور عربی گرامر یہی ہے کہ جب مخاطب مرد اور عورتیں سب ہوتی ہیں تو صرف مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، مراد سب ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ عورتوں نے عرض کیا تھا کہ عورتوں کو مخاطب نہیں کیا گیا قرآن پاک میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دلداری کے لیے الگ سے عورتوں کا یہاں تمام صفات کے اندر ذکر کیا، ورنہ مسلمین میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں، مومنین میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں، اسی طرح قانتین میں، یعنی جب ایک صفت کا ذکر عمومی طور پر کیا جائے گا تو اس میں مرد اور عورتیں سب مراد ہوتے ہیں۔ تو 9 صفتوں کا ذکر ہوا، یہاں پہ امر کا صیغہ تو نہیں ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ اسلامی معاشرے میں رہنے والے یا اسلام کا دم بھرنے والے، کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورتیں، ان کے اندر یہ تمام صفتیں ہونی چاہیے۔ یہ جن 9 صفتوں کا ذکر ہوا ہے، یہ صفات جامع ہیں ایک مسلمان مرد اور عورت کی، کہ جو بھی مسلمان مرد اور عورت کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے اندر یہ تمام صفتیں موجود ہونی چاہیے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے، اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ماننے والے کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں۔ اللہ رسول کا حکم یہ ہے کہ جو اللہ رسول کے حکم کا تابع فرمان ہے، اس کے اندر یہ تمام صفتیں ہونی چاہیے، مسلمین والمسلمات، مومنین والمومنات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے وہ بالکل اس سے کوئی دوسری رائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اسی طرح فرما برداری، سچ بولنا، صبر کرنا، عاجزی اور انکساری کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، روزہ رکھنا، اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا، یہ تمام صفتیں ہر مسلمان مرد اور عورت کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت، بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی ہے اور اجر عظیم تیار کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی نعمتیں اور جنت کی بہاریں تیار کر رکھی ہیں، جن کے اندر یہ 9 صفات، اور مرد ہو یا عورت سب کے لیے، یعنی یہاں کوئی یہ نہیں فرق نہیں ہے، جو بھی نیکی، تقوی، پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کرے گا، مرد ہو عورت ہو، سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت ہے اور درجہ اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجہ اور مرتبہ جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے، جس طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، جس میں زیادہ تقوی پرہیزگاری ہوگی، خوف خدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جتنا کوئی زیادہ عمل کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی مکرم ہے، اتنا ہی مقرب ہے۔ اس میں مرد اور عورت سب برابر ہیں کہ جو جتنا زیادہ نیک متقی پرہیزگار ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا درجہ اور مرتبہ ہوگا۔ اگلی آیت کے اندر
ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی جن کا نام تھا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ ان کے نکاح کا پیغام ان کے لیے بھیجا۔ اب یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ نوازی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ حضرت زید بن حارثہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا، حالانکہ اس معاشرے میں غلاموں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی تھی اور غلاموں کو جانوروں کی طرح سمجھا جاتا تھا اور جانوروں کی طرح ہی ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، منڈیاں لگتی تھیں اور ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے۔ ان کو کھانے کے لیے دے دیا، کوئی بچ گیا، کپڑے جس طرح کے چاہے دے دیے اور ان سے کام لیا۔ تو جانوروں کے ساتھ بھی اس معاشرے میں جس طرح کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، اسی طرح غلاموں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ تو اسلام نے آ کر ہر انسان کے حقوق کا، مردوں، عورتوں، غلاموں سب کے حقوق کا اعلان کیا، بلکہ جانوروں کے حقوق بھی ان کو بھی محفوظ کیا، درختوں کے حقوق کو محفوظ کیا۔ تو یہ اسلام نے سب سے پہلے یہ چیز یعنی انٹروڈیوس کی، اس کو متعارف کرایا ہے۔ بعد میں لوگ جو ہیں ان کے سینکڑوں ہزاروں سال بعد لوگ جس کی بات کرتے ہیں، اسلام نے 1400 سال پہلے اس کی بات کی۔ تو یہ حضرت زید بن حارثہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ تو آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش ان کی طرف ان کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب حضرت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش ان کو یہ بات ذرا اچھی نہ لگی کہ اتنے اونچے خاندان ان کا اور اس خاندان کی عورت اس کے لیے ایک غلام یعنی جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا ہے، اس کا نکاح کا پیغام جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کو ذرا دل کے اندر خیال آیا کہ اتنے اونچے خاندان کی یہ عورت ہے اور ان کے لیے اس کا پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ تو جب ان کے دل کے اندر یہ بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اب اس کے بعد کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں رہتا کہ اس کے خلاف کوئی ذرا بھی وہ بات کرے۔ اللہ رسول کا حکم جب آ گیا تو ان کا کام ہے کہ سر تسلیم خم کر دیں، اس کے آگے جھک جائیں، چاہے وہ بات ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ان کا کام صرف اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے، اللہ رسول کے حکم سے آگے پیچھے ہونا ان کو حق نہیں پہنچتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو پھر ان کو کوئی اختیار رہ جائے ان کے معاملے میں، نہیں پھر ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ رسول کا حکم جو ہے وہ فائنل فیصلہ ہے، فائنل ڈیسیژن ہے، اب اس میں کسی قسم کا کوئی اختیار ان کو باقی نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ تو جب یہ آیت اتری ان کو پیغام بھیجا گیا، پہلے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح کے لیے دے رہے ہوں، ان کو بہت خوشی ہوئی
لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے، تو ان کو یہ بات ناپسند ہوئی، ناگوار گزری۔ جب ان کو یہ بات ناگوار گزری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، بھائی نہیں، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اب تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا اطعنا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، جو اللہ رسول کا حکم ہے ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب بنت جاش اپنی پھوپھی کی بیٹی کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر دی۔ تو اللہ تبارک، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف ایک ڈاکیے کا سا نہیں ہے کہ پیغام لیا اور پہنچا دیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختار نبی بنایا ہے، اختیار دیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، کہ آپ صرف ایک ڈاکیہ نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ جب اللہ کے حبیب ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالک و مختار بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا ہے، بلکہ محب یہ کہتا ہے کہ محبوب تو بھی میرا اور میرا سب کچھ ہی تیرا، میں بھی تیرا اور میرا سب کچھ تیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختار کل بنایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ایک کلی دیا ہے دنیا اور آخرت کے معاملے میں۔ چنانچہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک عرابی گاؤں کا رہنے والا ایک آدمی تھا، اس سے گھوڑے کا سودا کیا، وہ گھوڑا بیچ رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات چیت کی، سودا ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی اتنی رقم دے دیں، آپ یہ لے لیں۔ سودا ہو گیا، فرمایا ٹھیک ہے بھائی تم ٹھہرو، میں ابھی یہ رقم لے کے آیا اور گھوڑا لے لیتا ہوں۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پیچھے سے کوئی اور آدمی آیا، اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس نے بات چیت کی، زیادہ ریٹ لگایا۔ اب وہ عرابی دیہاتی جو گاؤں کا رہنے والا تھا وہ پھر گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ رقم لے کے۔ اس نے کہا جی نہیں، میری تو آپ سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ایسے نہ کرو، جھوٹ کی طرف ہمیں منسوب نہ کرو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اور زیادہ رقم مل رہی ہے تو ہم اپنا سودا ختم کر دیتے ہیں، تم کہیں اور بیچ دو، لیکن یہ نہ کہو کہ میری تم سے بات چیت نہیں، ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ اور جب سودا ہو چکا ہوتا ہے، جب کمپلیٹ ہو چکا، تو اب دونوں میں سے نہ بیچنے والا پھر سکتا ہے نہ خریدنے والا پھر سکتا ہے۔ جب تک سودا مکمل نہیں ہوا ہے دونوں کو اختیار ہے کہ وہ اس کو ختم کر دیں، لیکن جب بات چیت مکمل ہو گئی، ایجاب اور قبول ہو گیا کہ میں اتنے میں بیچتا ہوں، وہ کہتا ہے اتنے میں لیتا ہوں، سودا جب مکمل ہو گیا تو اب ان میں سے کوئی بھی نہیں پھر سکتا تا وقتے کہ دوسرا خود بخود اس کو چھوڑ دے۔ تو فرمایا کہ نہیں، بات چیت تو ہو چکی ہے، سودا مکمل ہو چکا، اب تم اس سے پھر نہیں سکتے۔ وہ کہتا ہے جی ہمارا درمیان سودا ہی نہیں ہوا ہے، اگر کوئی ہے بات ہوئی ہے تو آپ گواہ پیش کریں۔ اب اس وقت کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بہت دکھ ہے، حضور صحابہ اکرام اس کو جھڑک رہے ہیں کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک غلط بیانی کو منسوب کر رہے ہو، اللہ کے رسول سچ بول رہے ہیں۔ تو لیکن اس وقت چونکہ سودے کے وقت کوئی موجود نہیں تھا، اب گواہی کون دے؟ گواہی تو وہ دے جو موجود تھا، اب کوئی بھی گواہی نہیں دے رہا کہ ہم موجود نہیں تھے۔
حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، جب سارے معاملے کا ان کو پتہ چلا انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سودا ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سودا ہوا ہے، اے رابی تو نے یہ گھوڑا بیچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ہے۔ اب بات ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے فرمایا بھئی تم موجود نہیں تھے اس وقت، تو تم نے کس بنا پر گواہی دی؟ حضرت خزیمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ آسمان کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں، تو یہ تو زمین کی بات تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ جس معاملے میں گواہی دیں گے، اکیلے خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی، 2 گواہوں کے برابر ان کی گواہی کو شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمیشہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر شمار ہوتی تھی۔ اب قانون یہ ہے کہ کسی بھی معاملہ میں 2 آدمیوں کی گواہی ہونی چاہیے، لیکن اکیلے حضرت خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہوتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اختیار تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں۔ اسی طرح دیکھیے صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا بھی مالک بنا دیا اپنے محبوب کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جنت عطا فرمائی۔ جنت حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر، حضرت علی، عشرہ مبشرہ 10 صحابہ اکرام جن کو ایک ہی مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے، مختار نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اب وہ اپنا اختیار جتائے۔ اللہ رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم اس کو کرنا چاہیے، چاہے وہ بات اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے مزاج کے مطابق ہو یا اس کے مزاج کے خلاف ہو، اللہ رسول کے حکم کے سامنے اس کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ تو جب اللہ کا یہ حکم نازل ہوا تو حضرت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کا حق مہر ادا کیا اور ان کا حضرت زید بن حارثہ سے نکاح کر دیا۔ اب اگلی آیت میں اسی سے پھر متعلقہ مسئلہ وہ بیان ہوا کہ اب نکاح تو ہو گیا، لیکن حضرت زینب بنت جحش جو اونچے خاندان کی عورت تھیں اور حضرت زید بن حارثہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا، یہ یاد رکھیں کہ حضرت زید بن حارثہ وہ بنیادی طور پر آزاد تھے، لیکن بچپن میں ان کو ڈاکوؤں نے، چوروں نے وہاں سے ان کے گاؤں سے اٹھا لیا اور ان کو جا کے منڈی میں، جہاں غلاموں کی منڈی لگتی تھی، غلام بکتے تھے، خریدے جاتے تھے، وہاں جا کے غلام کے طور پر ان کو فروخت کر دیا۔ تو بنیادی طور پر وہ آزاد تھے، لیکن چونکہ ان کو ڈاکوؤں نے اٹھایا اور غلام کے طور پر بیچ دیا، حضرت حکیم بن حزام جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے تھے، انہوں نے خریدا اور لا کر ام المومنین کے پاس ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ جب حضور سے ان کا نکاح ہوا تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ان کو پیش کر دیا۔ اب ان کے باپ اور چچا وہ ڈھونڈتے رہے ان کو کسی طریقے سے پتا چلا کہ مکہ کے اندر تمہارا بیٹا ہے۔ وہ آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، چونکہ آپ نے خریدا ہے تو آپ رقم لے لیں اور اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اگر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو ہم کوئی رقم نہیں لیں گے، تم اس کو لے جاؤ، اور اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو پھر اس کو تم ہمارے پاس رہنے دو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ نہ جانا چاہے؟
حضور نے بلایا اور فرمایا یہ تمہارا باپ اور تمہارا چچا آیا ہے، تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، تمہیں اختیار ہے، تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ہمارے پاس رہنا چاہتے ہو تو ہمارے پاس رہو۔ حضرت زید بن حارثہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کیجئے، میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں اور آپ کی غلامی پر ہزاروں آزادیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں، اس کے مقابلے میں آزادی نہیں چاہتا، مجھے آپ اپنے قدموں سے دور نہ کیجئے۔ تو ان کے والد نے کہا بھئی ہم تو اپنے بیٹے کی خوشی چاہتے تھے، ہمارا بیٹا اگر یہاں خوش ہے تو ہم بھی اسی میں خوش ہیں۔ تو پھر جب انہوں نے حضور کی غلامی پر آزادی کو قربان کر دیا، حضور کی غلامی کو ترجیح دی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا متبنہ بنا لیا، منہ بولا بیٹا جس کو کہتے ہیں۔ تو اس زمانے کے دستور کے مطابق پھر ان کو کہا جاتا تھا زید بن محمد۔ ان کے باپ کا نام تو حارثہ تھا، لیکن حضور نے چونکہ ان کو متبنہ بنایا تھا، اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا، لے پالک بیٹا بنا لیا جاتا، وہ اسی آدمی کی طرف اس کو منسوب کر کے تو زید بن محمد کہا جاتا کہ محمد کے بیٹے زید۔ پھر اسی صورت کے شروع میں جو پہلے رکوع میں آیت ہے کہ ادعوہم لآبائہم، کہ جو متبنہ ہوتے ہیں، لے پالک بیٹے ہوتے ہیں، جن کو یہاں کی زبان میں اڈاپٹ کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اڈاپٹ کیا ہے، تو ان کو تم ان کے اصل جو باپ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ تو پھر اس کے بعد پھر ان کو زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نوازشات اور حضور کی عنایات اسی طرح تھی جس طرح حقیقی بیٹے پر ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے حقیقی بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے تھے، اور تمام معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات، حضور کی عنایات ان پر اسی طرح تھی، اور اسی چیز کے پیش نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش سے کیا تھا۔ لیکن اب حضرت زینب بنت جہش ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ اونچے خاندان کی عورت ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ ان کو وہ سمجھتی تھی کہ یہ آزاد کردہ غلام ہے، تو میاں بیوی کے اندر وہ نباہ وہ نہ ہو سکا، وہ اپنے آپ کو اونچی سمجھتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ یہ سمجھتے کہ مجھے وہ مقام نہیں دیا جا رہا جو بیوی کو ایک خاوند کو دیا جانا چاہیے، اور مجھے یہ کم تر سمجھتی ہیں۔ تو اس طرح ان کی آپس میں یعنی وہ لڑائی اور جھگڑا، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے یہ عرض کرتے کہ حضور مجھے وہاں وہ مرتبہ اور مقام نہیں حاصل ہو رہا جو یعنی ایک خاوند کو حاصل ہونا چاہیے، جس طرح بیوی کو اس کی ریسپیکٹ، اس کا احترام کرنا چاہیے، وہ چیز مجھے حاصل نہیں ہو رہی، لڑائی ہے، جھگڑا ہے۔ تو وہ چاہتے کہ وہ حضرت زینب بنت جہش کو طلاق دے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ انہوں نے میرے کہنے کی وجہ سے، حالانکہ وہ چاہتے نہیں تھے، ان کا بھائی بھی اس بات سے راضی نہیں تھا کہ ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رسول جب فیصلہ کریں تو کسی کو اختیار نہیں ہے، تو اس کے پیش نظر انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کی۔ تو اب جب اللہ رسول کے حکم کے مطابق انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے یہ نکاح کیا ہے، تو اب اگر طلاق تک معاملہ پہنچے گا تو پھر تو یعنی یہ اور ان کی یعنی جنہوں نے اللہ رسول کے حکم کے مطابق اطاعت اور فرما برداری کی، اب جب طلاق تک نوبت آئے گی تو اور ان کی دل آزاری ہوگی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت زید بن حارثہ کو یہی حکم دیتے کہ کوئی بات نہیں، برداشت کرو، صبر کرو۔ لیکن بار بار جب یہ معاملہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی سوچا کہ ٹھیک ہے ابھی ہم کوشش کریں گے اس کو کہ یہ رشتہ قائم رہے، اور اگر زید نے طلاق دے ہی دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اپنے دل میں سوچا کہ اگر انہوں نے طلاق دے دی
تو میرے حکم کے مطابق انہوں نے یہ نکاح کیا تھا، تو اب ان کی اس دل آزاری کو دور کرنے کے لیے میں خود ان سے یعنی عدت گزرنے کے بعد پھر نکاح کر لوں گا، یعنی ان کا اس دکھ کا مداوع اس طرح ہوگا۔ لیکن ابتدائی یہی تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی فرماتے کہ نہیں بھائی تم کوشش کرو، صبر کرو اور اس کو نباہ کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن جب معاملہ بالآخر طلاق تک پہنچ گیا، ان میں نباہ نہ ہو سکا، حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جاش سے کر دیا۔ اس واقعہ کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ کہتے تھے، فرماتے تھے اس آدمی کو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا ہے، وہ شخص جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انعام ہے اور آپ کا بھی انعام ہے، یعنی حضرت زید بن حارثہ، اس کو آپ کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو امسک مانا روک کے رکھو، یعنی تم اس نکاح کو برقرار رکھو، تم جو طلاق کی بات کر رہے ہو وہ نہ کرو، اس رشتے کو قائم رکھو، واتق اللہ، اور آپ اس سے فرما رہے تھے کہ اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک، اور آپ اپنے جی کے اندر، اپنے دل کے اندر کسی بات کو چھپا رہے تھے، واللہ مبدیہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا، وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اسے ڈرا جائے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا متبنہ قرار دیا تھا، منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، اور اس معاشرے میں منہ والے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، حالانکہ جس کو بیٹا کہنے سے کوئی آدمی بیٹا نہیں ہو جاتا ہے، حقیقی بیٹا تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتہ قائم کیا ہے، باقی اگر کسی کو بیٹا کہہ بھی دیا ہے تو وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح ہوں گے۔ اب صرف کہنے سے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو جاتا، سارے معاملات اس کی اس طرح نہیں ہو جاتے، لیکن اس معاشرے میں یہ تھا کہ جس کو متبنہ بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا، اب اس کے سارے معاملات اسی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح بیٹے نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے تو وہ عورت باپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب اگر بیٹا طلاق بھی دے دیتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد بھی باپ کا اس کا ساتھ نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح اس معاشرے میں یہ بھی تھا کہ اگر کسی کا منہ بولا بیٹا کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کے طلاق دینے کے بعد بھی وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح اس پر وہ ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رسم کو ختم فرمانا چاہتا تھا۔ اب یہی تھا کہ اگر حضرت زید بن حارثہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ بنایا تھا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ معاملہ بہرحال ہونا ہی ہونا ہے، زید نے طلاق دینی ہی دینی ہے، تو جب زید طلاق دیں گے تو عدت گزرنے کے بعد پھر یہ آپ کے نکاح میں آئیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ یہ تھا کہ لوگ اعتراضات کریں گے، لوگ جو ہیں یہ باتیں بنائیں گے کہ دیکھو جی پہلے انہوں نے اس کو بیٹا بنایا، اب اس بیٹے کی بیوی جس کو انہوں نے طلاق دی تو اس کے ساتھ پھر انہوں نے نکاح لی، اس زمانے کی رسم کے یہ خلاف تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس رسم کو ختم کرنا ہے، اور اس رسم کو اس طریقے سے ختم کرنا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ آپ لوگوں کے اعتراض سے نہ ڈریں کہ لوگ کیا کریں گے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر عمل کریں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اس کے مطابق۔ اب دل میں یہی تھا کہ چونکہ وحی الہی آ چکی تھی کہ یہ زید بہرحال ان کو طلاق دیں گے، یہ نباہ نہیں ہو سکتا، اور ان کے طلاق دینے کے بعد ان کی عدت گزرنے کے بعد اس کا نکاح آپ سے ہوگا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے
منافقین اور کفار کے اعتراضات سے ڈرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دل میں آپ یہ چھپا رہے تھے جو وحی آ چکی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا تھا، اور آپ لوگوں کے اعتراضات سے ڈرتے تھے۔ لوگوں کے اعتراضات نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب آگے فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید نے خواہش پوری کر لی، یعنی جو وہ طلاق دینا چاہتے تھے وہ طلاق انہوں نے دے دی اور ان کی عدت گزر گئی، زَوَّجْنَاكَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے اس عورت کے ساتھ یعنی حضرت زینب بنت جاش ان کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنوں پر کوئی حرج نہ رہ جائے، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لیں، یعنی ان کو طلاق اگر دے دیں اور اس کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اسی عورت کا نکاح اس مرد کے ساتھ ہو جس نے اس پہلے خاوند کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے ایک اجنبی شخص ہے۔ بے شک اس نے اس کو بیٹا کہا تھا، لیکن صرف بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں ہو گیا، بلکہ وہ ایک اجنبی شخص ہے، اور اگر اس نے طلاق دی ہے اور بعد میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جس نے اس کو متبنہ بنایا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو وہ شخص اس عورت سے نکاح کرنا چاہے تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو کے رہنے والا ہے۔ اب اس کے بارے میں مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح اس عورت سے یعنی حضرت زینب بنت جاش سے کر دیا۔ اب اس کے لیے نہ تو مجلس نکاح منعقد ہوئی، نہ کوئی گواہ، جب مجلس نکاح ہی نہیں ہے تو پھر گواہوں یا حق مہر کا ذکر کیا اور ایجاب قبول کیا، جو کہ نکاح میں ہوتا ہے کہ مجلس نکاح ہونی چاہیے، اور اس مجلس نکاح کے اندر گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہونا چاہیے۔ ایجاب ہوتا ہے جو پہلے کہا جائے، مثلا کہ مرد کی طرف سے کہ فلاں کا نکاح تم سے کیا، وہ کہے مجھے قبول ہے، یا عورت سے عام طور پر اجازت لی جاتی ہے، وہ اجازت دی جاتی ہے تو مرد سے کہا جاتا ہے کہ فلاں عورت کا فلاں بنت فلاں کا نکاح تم سے کیا، اور وہ کہتا ہے قبول ہے۔ تو یہ ایجاب اور قبول ہے۔ تو نکاح کے اندر یہ دو چیزیں شرط ہیں، ایجاب اور قبول، اور گواہوں کی موجودگی۔ تو ظاہر بات ہے گواہوں کی موجودگی مجلس نکاح میں ہوگی، تو مجلس نکاح کے اندر گواہوں کی موجودگی میں جب ایجاب قبول ہوگا تو یہ نکاح ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ نہ تو مجلس نکاح ہوئی ہے، جب مجلس نکاح نہیں ہے تو گواہ بھی نہیں ہے، ایجاب قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم زوجناکہا کہ ہم نے آپ کا نکاح اس عورت سے کر دیا، یہی اسی کو نکاح شمار کیا گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا، تو وہ نکاح ہو گیا۔ اب اس کے لیے پھر نہ مجلس نکاح کی ضرورت پڑی، نہ گواہوں کی ضرورت پڑی، نہ مہر کی ضرورت پڑی، نہ ایجاب و قبول کی ضرورت پڑی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ہم نے نکاح کر دیا ہے، وہ نکاح ہو گیا۔ تو اسی لیے حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتی تھی کہ باقی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ان کا نکاح ان کے وارثوں نے، ان کے ولیوں نے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن فرماتی کہ میرا نکاح 7 آسمانوں پر خود رب ذوالجلال نے کیا ہے۔ تمہارا نکاح زمین پہ تمہارے اولیاء نے کیا ہے، تمہارے وارثوں نے کیا ہے، تمہارے خاندان کے افراد بڑوں نے کیا ہے، لیکن فرماتی میرا نکاح میرے رب ذوالجلال نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔ تو یہ فخر کے طور پر یہ فرمایا کرتی تھی کہ میرا نکاح خود رب ذوالجلال نے کیا ہے۔
اور حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ نیکوکارہ، صادقہ، اللہ سے ڈرنے والی، صلہ رحمی کرنے والی، صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنے والی، صلہ رحم کرنے والی، خیرات کرنے والی اور امانت دار خاتون جو ہے وہ نہیں دیکھی ان کے، یعنی ان سے زیادہ۔ اور حضرت ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیویوں سے، کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی، یعنی میرے بعد سب سے پہلے اس کا وصال ہوگا جس کا تم میں سے سب سے زیادہ ہاتھ لمبا ہوگا۔ ہاتھ لمبا یہ کنایا ہے صدقہ و خیرات سے، یعنی جو سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہوگی۔ تو اب ازواج مطہرات نے اس کا ظاہری معنی سمجھا، ہاتھ کا لمبا، تو انہوں نے کانا لے کر ہاتھ آپس میں ناپنا شروع کیا، بھئی کس کا ہاتھ سب سے لمبا، اس کا سب سے پہلے انتقال ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن سب سے پہلے حضرت زینب بنت جاش ان کا یعنی انتقال ہوا حضور کے بعد۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ اس کا معنی یہ ظاہری لمبائی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کنایا ہے کہ وہ صدقہ، یعنی ہاتھ لمبا ہے، سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل